أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 7th of Muharram 1443 ہجرہ اور الاسر اسلامک سینٹر میلبرن. جیسا کہ گزشتہ کل کی مجلس میں اعلان کیا جا چکا تھا کہ چونکہ میلبرن میں آج سے خالی لاک ڈاؤن کا مسئلہ نہیں ہے، 9 بجے یہاں لوکل ٹائم کے حساب سے کرفیو بھی شروع ہونے والا ہے، اس لیے ہماری مجلس ذرا جلدی بھی ہو رہی ہے یعنی ارلی، اور ذرا مختصر یعنی شارٹ بھی ہوگی. اور ان مجالس میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں. وہ تاریخیں ہیں کہ جب انسان کا واقعاً رونے ہی کو اور صرف رونے ہی کو دل چاہتا ہے. تو اس اعتبار سے جس عنوان پہ بات ہو رہی ہے آج اور بھی زیادہ شارٹ گفتگو ہو جائے گی، جس کی وجہ سے میں پاسبل کہ میری سپیڈ ذرا سی فاسٹ ہو جائے اور آپ کو مجلس سمجھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو. اچھا، یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ یہ جو تاریخیں ہیں جن میں مجلس کے فوراً بعد شبیہ برآمد ہوتی ہیں، اس میں دعا کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو دعا بھی ضروری ہے. بہت ہی مختصر کہ خدا بندہ آج اس 7 محرم کی رات میں جس شہزادے کا تذکرہ ہونے والا ہے، اس کے پامال لاشے کا واسطہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو، خصوصاً جو لوگ ان مجالس کو سن رہے ہیں، حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے بچوں کو سلامت رکھ. پروردگارہ مومنین کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہر ایک کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، خصوصاً کورونا کی وجہ سے جو مومنین اور مومنات بلکہ دنیا بھر کے انسانوں میں جو انسان بھی بیمار ہے انہیں، اور ہماری کمیونٹی میں جو کچھ بیمار ہیں، روز تذکرہ ہو رہا ہے، ممکن نہیں ہے نام لینا، ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. خدا بندہ اس پامال لاشے کا واسطہ جسے آقا حسین اس انداز سے لے کر آئے کہ ہمارے یہاں سے گٹھری کہا جاتا ہے، جس کا تھوڑا تذکرہ میں تھوڑی وضاحت مجلس میں کروں گا. خدا بندہ حسن کے لال کے اس لاشے کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً الاسر اسلامک سینٹر کے بانی مرحوم غلام عباس پنجو، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آج کے دن میلبرن میں کسی برادر مومن کی موت ہوئی ہے. ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، لیکن غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. جب وہ زمانے کا امام آئے گا تو 3 باتیں سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں سے مانگے گا. امام زمانہ اور ولایت علی کے عنوان پہ بات ہو رہی ہے. دعا کے آخری جملے سے ربط دے رہا ہوں کہ جب وہ زمانے کا امام آئے گا، غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری، کیا ذمہ داری؟ تو سب سے پہلے وہ 3 باتوں کا مطالبہ اپنے چاہنے والوں سے کرے گا. بلکہ عجیب وہ روایت ہے جو میں بہت پڑھتا رہتا ہوں، بہت لمبی روایت ہے، اس پہ پورا اشرح ہوتا ہے، تو اس لیے پوری روایت یا اس کا حوالہ یا اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے صرف 2 جملے آپ کے سامنے پیش کرنا کہ وہ آخری اس کا جملہ یہ ہے کہ امام فرمائیں گے کہ جب تک کہ تم مجھ سے یہ وعدہ نہیں کرو گے میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا، جس مقصد کے لیے امام ظاہر ہوئے. لیکن امام
ان باتوں کو اتنا اہم بنا رہے ہیں اپنے فوج کے ان سپاہیوں کے لیے جو پہلی آواز پہ جمع ہو چکے کہ جب تک کہ ان باتوں کا مجھ سے وعدہ نہیں کرو گے میں اپنے جہاد کا آغاز نہیں کروں گا. تو وہ کتنی اہم باتیں کہ زمانے کا امام وہ جہاد جو 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین انتظار کرتے آئے جس جہاد کا وہ روک کے بیٹھا, اور وہ جو امام وعدہ لیں گے تو پہلی بات وہی ہے جو کل رات کا موضوع بنا تھا. اب جب میں اتنی تمہید بیان کرتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ کتنی بڑی کوئی بات ہوگی, ہے بہت بڑی بات, لیکن جب میں کہتا ہوں کہتے ہیں اتنی سی بات. جنہوں نے تاریخ انبیاء پڑھی ہے, جنہوں نے تاریخ ائمہ پڑھی ہے, ان کو پتا ہے کتنی بڑی بات ہے. پہلا وعدہ یہ ہوگا کہ مال حرام کی جانب قدم نہیں بڑھاؤ گے. یہ امام اپنی پہلی فوج کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ امام کا جہاد جب شروع ہوگا تو امام کو راستے میں مختلف وہ فوجیں ملیں گی جو امام کی مدد کے لیے مختلف علاقوں سے آ رہی ہوں گی. پہلی فوج جو مکے میں پہنچے گی وعدہ لیں گے کہ اس کے بعد میں اپنا جہاد شروع کروں گا, مال حرام کی جانب قدم آگے نہیں بڑھاؤ گے. یہ امام فرما رہے ہیں. اور ادھر جو امام کا مخالف ہے دجال, وہ جو امام کو روکنے کے لیے اپنی فوج لے کے آ رہا, اس فوج کی بھی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ رزق حرام کھا رہی ہوگی. جو ہمارے بزرگ خصوصیت کے ساتھ یو پی وغیرہ میں ہندوستان میں کہ وہ روٹیاں لے کے آئے گا اور کان کا میل اس پہ رکھ کے لوگوں کو دے گا, لیکن مختصر یہ کہ آج کی زبان میں یا آج کی ٹرمینالوجی میں اس کو چینج کیا جائے تو وہ مال حرام کا عادی بنا رہا ہے اپنی فوج کو. جو مال حرام کا عادی بن جائے, جو چسکوں کا عادی بن جائے, جس کا پیٹ حرام سے بھر جائے, وہی تو دشمن امام ہوتا ہے. یہ کربلا کے جہاد کا وہ جملہ جو عاشور کی صبح کو آقا حسین نے کہا, تو عاشور ثانی, دوسری عاشور جو امام زمانہ کے دور میں برپا ہوگی, اس کے شروع میں بھی یہ جملہ کہا گیا. اور جو اصل عاشور 61 ہجری کے کربلا میں ہو گئی, اس میں بھی یہ جملہ کہا گیا کہ اے دشمن امام, اے لشکر یزید, تیرے پیٹ لقد مولیت بطونکم, بھر گئے تمہارے پیٹ من الحرام, حرام سے. تو آقا حسین, امام زمانہ اور دجال. اچھا چھوٹی سی ایک بات اس لیے عرض کر دوں کہ آج 7 محرم کی مجلس ہو گئی اور موضوع کا ایک حصہ تو شروع بھی نہیں ہو پایا. تو چھوٹی سی بات کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا مسئلہ, پھر کرفیو کا مسئلہ, مجالس کے ٹائمنگ, جو مجلس میں 1.5 گھنٹے کی پڑھتا ہوں اسے مختصر کر کے 45 منٹ, جس کی وجہ سے تھوڑا سا میرا اصل سبجیکٹ یا ٹاپک متاثر ہو گیا. چنانچہ جو ابھی 3 باتوں میں آخری بات تھی دجال والی, وہ اب اس اشرے میں نہیں آ سکے گی. اور اگر مجھے 40 کے موقع پہ گفتگو کا موقع ملا تو وہاں پہ وہ جا کے موضوع مکمل ہوگا. یہ صرف آدھے منٹ کا ایک جملے کا اعلان. واپس آئیے. تو کربلا کا جہاد ہو کہ امام زمانہ کا جہاد ہو, معصوم کی جانب سے اپنے سپاہیوں سے وعدہ لینا ہو یا دشمن کی جانب سے اپنی فوج کو بڑھانا ہو, یہ بہت اہم ایک مسئلہ تھا. اور اس سے پہلے کہ اب اس حوالے سے جو بات کرنا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں, ایک چیز آپ کو اور یاد دلا دوں. آج ہے 7 محرم, اور 7 محرم کا دن وہ ہے کہ جب حسین کے گھر والوں اور حسین کے بچوں پر پانی بند کیا گیا. آج سے پیاس کا آغاز ہوا ہے. کربلا کے ان مجاہدین کا ایک بہت بڑا امتحان پروردگار نے لیا ہے, اس کا آغاز آج سے ہوا ہے. تاریخوں میں لکھا ہے کہ جو رات گزر گئی, کل کی رات جب ہم نے جناب علی اکبر کا تابوت اٹھایا تھا, لیکن جو رات گزری شب 7 محرم, حبیب ابن مظاہر جو کربلا آ چکے تھے, آقا حسین سے کہتے ہیں کہ اسی کربلا کے میدان میں قریب تھوڑے فاصلے پر بنی اسد کا ایک چھوٹا سا قبیلہ رہتا ہے. بنی اسد ایک بہت بڑا قبیلہ, پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے ہیں. کہا کہ بنی اسد کا ایک چھوٹا قبیلہ رہتا ہے, مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر ان کو آپ کی مدد کے لیے لے کے آؤں. اب کوفے سے تو کسی کا آنا ممکن نہیں ہے, ہر طرف کے راستے بند ہو چکے ہیں.
ان کو لے کے آتا ہوں۔ آقا نے اجازت دی۔ حبیب ابن مظاہر 7 محرم کی شب کو اسلامی حساب سے 7 کی شب یعنی جو گزر گئی، گئے اپنے قبیلوں والوں سے بات کی۔ چھوٹا سا قبیلہ تھا، وہ آ بھی رہا تھا آقا حسین کی مدد کے لیے۔ جب دریائے فرات تک پہنچے تو عمر سعد کی فوج نے دیکھ لیا، حملہ کیا۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی۔ کربلا کا اصلی جہاد جو آقا حسین کی قیادت میں ہوا، یہ اس سے پہلے کی ایک چھوٹی سی جنگ ہے، اور اس کے نتیجے میں اب کہا یہ 30,000 کا عمر سعد کا لشکر، اور کہا وہ ایک چھوٹا سا خاندان، وہ بہرحال واپس چلے گئے، ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملا۔ اور حبیب ابن مظاہر نے جا کر امام مظلوم کو کیفیت بتائی کہ میں تو ان کو مدد کے لیے لا رہا تھا، لیکن یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ صبح کا وقت ہوا، اب یہ تو رات کا اندھیرا ہے نا، اور پرانا زمانہ ہے، رات کا اندھیرا۔ آج تو رات کو بھی لائٹنگ کا ہر انتظام ہوتا ہے، اس وقت تو نہیں تھے۔ جو صبح ہوئی تو عمر سعد ابھی اپنے سپاہیوں سے ایک بات کر رہا کہ کوفے سے ابن زیاد کا لیٹر بھی آ گیا۔ عمر سعد بات یہ کر رہا ہے کہ یہ جو ادھر سے یہ قبیلہ آیا ہے، یہ راستہ کھلا، ہمیں اس راستے پہ پہرا بٹھا دینا ہے تاکہ یہاں سے بھی کوئی مدد نہ آنے پائے۔ اور یہ راستہ کون سا ہے؟ فرات کی طرف سے آ رہا۔ اور ادھر ابن زیاد کا خط آیا کہ اے عمر سعد، تو کربلا پہنچ چکا ہے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ حسین اور حسین کے گھر والوں پر پانی بند کر دے اور اس پہ پہرا لگا دے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ لینے پائے۔ تو رات کو ایک جو جھڑپ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے عمر سعد وہاں ویسے ہی فوجیں مقرر کرنے والا تھا، اور ادھر خط آ گیا۔ اور عجیب جملہ تھا اس خط کے اندر، گھر کے مجالس میں آپ سنتے ہیں، لیکن جب اتنی بات میں نے کہہ دی تو وہ آدھا منٹ کا جملہ بھی کہہ دوں کہ حللتہ علی اہل الیہود والنصارى وحرمتہ علی اہل بیت علیہ وعلی اہل بیت۔ اس فرات کے پانی کو میں نے حلال کیا یہودیوں اور عیسائیوں پر، اور اس کو میں نے حرام کیا ہے حسین اور حسین کے گھر والوں پر۔ یہ لکھ رہا ہے باقاعدہ کہ یہودی کو اجازت ہے، عیسائیوں کو اجازت ہے، میں پرمیشن دیتا ہوں، لیکن خبردار حرمتہ، میں نے حرام کیا ہے اس فرات کے پانی کو علیہ حسین پر وعلی اہل بیت ہی، اور حسین کے گھر والوں پر۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم کے بعد عمر سعد نے 500 سپاہی، 500 خود حسین کے پورے قافلے کی تعداد 70-80، 500 سپاہی خالی پانی روکنے کے لیے مقرر کیے گئے عمر ابن حجاج کی قیادت میں۔ وہ آج 7 محرم کا دن شروع ہوتے ہی، اور اب یہ پہلا دن گزر رہا۔ آپ کے بچے، آپ، میں، ہمارے گھر کی قابل احترام خواتین، پیٹ بھرا ہے، پیاسے ہیں تو جا کے پانی پی کے آتے ہیں، سیراب ہیں، لیکن اصغر کی پیاس شروع ہو گئی، سکینہ کی پیاس شروع ہو گئی ہے، حسین کے گھرانے کی پیاس شروع ہو گئی ہے، اور اس پیاس سے میرا موضوع آگے بڑھا۔ کل رات کو بھی جو بات میں نے کہی تھی، اور جو ابھی بات کہی، کہ پیغام دے دیا کہ کربلا والے وہ ہیں جو دین خدا کی خاطر اپنے اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پیاسا رکھنے کو تیار، اور تم سے اگر کہا جائے صرف اتنا کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس پہ راضی نہیں ہو رہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، مولا کاش میں آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو میں بھی اسی جہاد میں حصہ لیتا۔ تم حسین کے ساتھ ہوتے تو آج سے پیاسے ہوتے، تم بھی اور تمہارے بچے بھی۔ اور امام زمانہ شرط لگائیں گے۔ میں بہت ہی مختصر ایک جملہ اس لیے کہہ دوں کہ یہ واقعہ ہمارے یہاں مشہور ہے، اور شرط لگانے کی ایک وجہ یہ کہ امام زمانہ کے سامنے پاسٹ ہسٹری، نعوذ باللہ، امام کے لیے یہ جملہ کہنا توہین۔ ہم اور آپ ہیں جو ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک ایکسپیرینس ملتا ہے، تو ہم وہ مسٹیک ریپیٹ نہیں کرتے۔ علم امامت تو بہت بلند ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کہہ رہا کہ جنگ احد جیسے عظیم جہاد میں رسول اللہ ہیں، مولا علی ہیں، علی سے بڑا اور کون سا مجاہد چاہیے؟ لیکن مسلمان شکست کھانے لگے اسی مال کی وجہ سے۔ تو یہ جبکہ وہ مال حلال تھا، تو یہ مال حرام، یہ پابندی آئی۔ کل میں نے حدیثیں پڑھی کہ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی۔ اب ایک آخری بات اس حوالے سے کہہ کے اس مسئلے کے ایک اور پہلو پہ روشنی ڈالنا۔ اللہ کا رسول شہر مدینہ سے گزر رہا، اور اکیلے تو نہیں ہیں، اصحاب رسول ساتھ ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے نے، بہت چھوٹا بھی نہیں،
3 سال 4 سال کا بچہ جسے بعض اوقات بعض والدین پیار و محبت میں گالیاں سکھاتے ہیں، اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے منہ سے گالیاں بھی بھلی لگتی ہیں، پتہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بعد میں کیا ہونے والا۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا، تقریباً کوئی 10-11 سال کا، لیکن ہے نابالغ، جس پر کوئی حکم خدا نہیں آتا۔ وہ پیغمبر کو دیکھتا ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ایسے ایسے جملے کہتا کہ اصحاب رسول تو برداشت نہ کر سکے، بچہ ہوگا، لیکن ہمارے سامنے پیغمبر کی شان میں گستاخی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، وہ بھاگا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیغمبر نے روک دیا، کہاں جا رہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ مکہ تھا کہ جہاں ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ ان کی حکومت تھی، اور آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو ہم مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ تو ہمارا شہر ہے، یہاں ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے سامنے کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے کہا بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے باپ کا قصور ہے۔ اچھا اس کے باپ کو لوگ جانتے ہیں؟ حیران ہوگا کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا، آپ کے نام پہ وہ اپنی جان قربان کر دے۔ پیغمبر نے کہا لیکن قصور باپ کا ہے، چلو میں بھی بتاتا ہوں۔ اس کے گھر پہنچے، اس کو تو یقین بھی نہیں آیا، اللہ میں اتنا خوش قسمت کہ اللہ کا رسول چل کے میرے گھر میں آ رہا۔ گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے پیغمبر کو ویلکم کروں، لیکن دیکھا کہ مجمع جو ہے نا بالکل خاموش سناٹے کے عالم میں ہے۔ اس کی خوشی ذرا کم ہوئی تو اندازہ ہو گیا کہ کوئی غلط بات ہوئی۔ کسی صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے تمہارے بیٹے نے بھرے بازار مدینہ میں پیغمبر کی شان میں گستاخی کی۔ اور یہ جو سننا تو وہ آ گیا غصے کے عالم میں، اور گھر کے اندر گیا، تلوار لے کے آیا، گردن اڑا دوں گا اس بچے کی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی اولاد جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے اور پیغمبر کا دشمن بنے۔ پیغمبر نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ غلطی تیری۔ اب دیکھیں کیا غلطی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ غلطی بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے بیٹے کو چیزیں سکھائیں، یا تم نے اپنے بیٹے کی زبان خراب کی؟ جو میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں بچوں کی زبان خراب کی جاتی ہے بچپنے میں، کہ اس وقت بچے کی زبان سے وہ چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا تم نے؟ یا رسول اللہ میں نے تو ہمیشہ اپنے گھر میں آپ کی محبت کا سبق دیا۔ کہا ایک بات یہ بتاؤ، وہ زبانی باتیں نہیں چلتی ہیں، پیغمبر فرماتے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں جو روزی آتی ہے، جو پیسے آتے ہیں جس سے تم اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کو پال رہے ہو، وہ سب حلال ہے کہ حرام؟ ایک ایکسکیوز شاید قابیل کے زمانے سے لے کے آج تک ایز اٹ از چلا رہا، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر کلچر میں ایک ایکسکیوز۔ وہ کیا؟ سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے نا کہ مارکیٹ میں ہمارا کمپٹیشن ہے مدینے کے یہودیوں سے، بازار مدینہ ہے، یہودی اس کے بزنس پہ چھائے، اگر اتنا حلال حرام کا خیال کرنے لگے تو گھر میں تو فاقے ہو جائے، روٹی چٹنی بھی ہم کو نہ ملے، تو بزنس میں تو کرنا ہی پڑتا ہے فراڈ اور دھوکہ۔ یہ میرے جملے ہیں، وہ اس کا پیغام یہ۔ ہر حرام کمانے والا قابیل سے لے کے آج تک ہمیشہ حرام کے لیے دلیل لے کے آئے گا کہ بھئی زمانہ بڑا خطرناک ہے، آج کل خرچے اتنے ہو گئے ہیں، آمدنی اتنی کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، حرام تو کرنا ہی پڑتا۔ دکاندار ہے وہ کہے گا ورنہ دکان میں تالا لگ جائے گا، بزنس مین ہے وہ کہے گا ورنہ مجھے بزنس بند کرنا پڑے گا، جاب کرنے والا ہے وہ کہے گا ورنہ مجھے ریزائن کرنا پڑے گا۔ اب یہ وقت نہیں ہے، کرفیو بھی اپنی جگہ ہے، اصل کرفیو اپنے پیٹ پہ لگائیے، اصل کرفیو اپنے زبان پہ لگائیے، کہ جس کے اندر پیغمبر نے کہا وہ ساری باتیں تمہاری ایک طرف۔ بس یاد رکھو جس نے اپنی اولاد کو حرام پر پالا اس نے اپنی اولاد کو دشمن امام اور دشمن رسول بنایا۔ ہمارے یہاں روایتوں کا ایک سلسلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی کا دشمن ہمیشہ وہ ہے جس کی طہارت پاکیزہ نہیں، علی والا طیب المولد ہوگا، اس کی ولادت پاک ہوگی، تو اس سے ذہن میں صرف ایک خیال ہمارے آتا، چنانچہ ہم سیدھا اس کی جانب دوڑ کے جاتے ہیں، اور ایسا دوڑ کے جاتے ہیں کہ آج تو مجلسوں میں اتنے رقیق جملے کہے جاتے ہیں کہ جو علی کے قریب آ بھی سکتا ہے وہ ہمارے ان جملوں سے چلا جاتا، کہ دو ہاتھ اٹھا کے نعرے نہ لگائے تو آپ نے اس کی ماں کے اوپر تہمت لگا دی، وہ نکاح غلط ہو گیا، وہ پتہ نہیں کتنے گھروں میں وہ عورت ہو کے آئی ہے، سیدانی بھی ہو تو۔ اور اب تو یہ ہے کہ خطیب مجلسی اس جملے سے شروع کرتا،
ماشاءاللہ آج میں کتنے حلالی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اس کی مجلس سننے آ کے بیٹھے تو حلالی ہے ورنہ نہیں ہے. یہ رقیق جملے ہیں کیونکہ انہوں نے عربی کو نہ سمجھا نہ حدیث کو سمجھا. جب حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ ولادت پاکیزگی کے ساتھ ہو، اس میں صرف ایک رشتہ نہیں آتا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن میں یہ بھی آ جاتا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں مزید ذرا عربی سے مثال دیتا. تو مال حلال ہونا چاہیے جس سے اپنی اولاد کو پالے. حرام سے پالیں گے وہ آخر میں دشمن امام بنے گا. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ پہلی کنڈیشن لگا رہے ہیں، مجھے اپنی فوج چاہنے والوں اور محبوں کے لے کے چلنا ہے، دشمنوں کے لے کے نہیں چلنا ہے. یہ اگر مال حرام کمانے لگے، امام کا جہاد بہت لمبے سالوں تک چلے گا. تو اب یہ حرام کمانے لگے تو ان کے گھروں میں میرے دشمن پیدا ہوں گے. دجال اسی لیے حرام کھلا رہا کہ اسے دشمن امام اپنی فوج میں چاہیے، اور کربلا کا پیغام. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بہت اہم یہ مسئلہ ہے، اور اسی لیے کل حدیث آ چکی ہے کہ معصومین نے اپنے چاہنے والے کی اہم ترین دو نشانیاں بتائیں: زبان سچی ہوگی، پیٹ حرام سے محفوظ ہوگا. لیکن یہاں پر میں رک کے ذرا سا اپنے موضوع کو بدل رہا ہوں اور پھر واپس اصل موضوع پہ آتا ہوں. ذرا سا کیوں بدل رہا ہوں کہ جیسے ایک عام طریقہ کار ہے کہ جب علماء کرام حرام اور حرام کی بہت بات کرتے ہیں تو کبھی ربط دینے کے لیے کہتے ہیں سورہ حجرات کی آیت کہ بھئی عام حرام کھانے کا، مثلا مثال دیتے ہیں کہ میکڈونلڈ کا حرام برگر کھانا یا کسی پیزا چین کا حرام پیزا کھانا یہ زیادہ بڑا گناہ، یا اپنے مردہ بھائی کی میت سے گوشت نوچ کے کھانا. تو ہر آدمی کہے گا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ بالکل قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کچھ مجھ جیسے کسی اناڑی خطیب کے جملے نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ ہے سورہ حجرات کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کی میت اس کا گوشت کھا رہے ہو. فکرے تمہیں کتنا برا لگے گا، اور تم غیبت کر رہے جو وہی عمل. قرآن کے الفاظ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی فلٹرڈ الفاظ ہوتے ہیں، فصیح و بلیغ الفاظ ہوتے ہیں. قرآن نے یہ کہا تو یہ علماء اکثر کہتے ہیں. یہ میرا آج کا موضوع نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کبھی اس انداز سے کسی حرام کی خرابی کو بتایا جاتا. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، ماتم بھی ہمیں زیادہ کرنا ہے، شہزادہ قاسم کا حق بھی ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. خیر حق تو ہم کیا ادا کریں، تو جلدی میں کہیں جملہ کوئی غلط نہ ہو جائے. مرزا حسین نوری جنہوں نے کربلا معلیٰ کی پیدل زیارت کے مردہ رواج کو یا مردہ سنت کو دوبارہ اس طرح زندہ کیا کہ آج آپ جا کے دیکھ لیجئے 2 کروڑ اور 3 کروڑ زائرین جایا کرتے تھے. ابھی کووڈ کا مسئلہ اپنی جگہ کتنے دنوں کا ہے، پھر اس سے زیادہ زائرین جائیں گے. تو یہ مرزا حسین نوری بہت پرانے عالم نہیں، 120 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ اپنی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، بلکہ ایک نہیں 2 کتابوں میں. کہتے ہیں کرمان کا واقعہ، کرمان شاہ ایران کا ایک شہر ہے، اور آغا محمد کے پاس ایک آدمی آیا. بہت چھوٹا واقعہ ہے، ٹائم نہیں لگے گا. میرا اندازہ ہے کہ یہ آغا محمد جو ہے یہ شیخ نہیں، یہ آغا باقر وحید بہبانی کے جو بیٹے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے. کیونکہ جواب تو یہ دیں گے نا تو اب جتنے بڑا عالم ہوگا جواب کی اہمیت ہوگی. اور آغا وحید بہبانی کس شخصیت کا میں نے نام لے دیا، زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ نفس میں بوسے. تو وہ جو ہے نا کہ اتنی عظیم شخصیت. میں شعر پڑھتے پڑھتے رک جاتا ہوں کہ یہ میازہ کی وہ تاریخیں ہیں کہ امام کی شان والے اشعار کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے جب تک مجبوری نہ ہو. بہت عظیم عالم ہی. ان کے والد تو خیر کیا کہنا، ان کا تھوڑا تذکرہ آنے والی آخری 3 مجالس میں سے کسی میں ہوگا تھوڑا سا. اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر بتائیے، انٹرپریٹیشن. ہمارے عالم کا تو کام ہی یہی رہ گیا، استخارہ دیکھے اور خواب دیکھے اور اچھی تاریخ کون سی ہے شادی کرنے کے لیے بھئی یہ دیکھے. واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، مسائل کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں. خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آقا حسین کے بدن سے گوشت نوچ نوچ کے میں کھا رہا ہوں. کیسا خواب ہے دیکھیں. وہ آقا محمد یعنی مرضی اپنے زمانے سر جھکا دیا، نہیں جانتے کون آدمی.
پھر سر اٹھا کے کہا کہ یہ بتا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو ذاکری کرتا ہے اور مجلسیں پڑھتا؟ چونک کے کہا کہ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا تیرا خواب بتا رہا ہے کہ تو مجالس میں غلط روایتیں پڑھتا ہے، جھوٹی روایتیں پڑھتا ہے، یا توہین والی روایتیں پڑھتا ہے، آج سے یہ روایتیں بند کر دے۔ اس نے ذاکری چھوڑ دی کہ بھائی میرے پاس اتنی معلومات تو ہے نہیں کہ میں فیصلہ کر سکوں صحیح کیا غلط کیا، لیکن باقاعدہ یہ آدمی کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ تو اب رزق حرام، حرام کھانا، وہ اپنی جگہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو کوئی آقا حسین کے بدن کا گوشت نوچ کے کھائے؟ ہمارے یہاں آج کل دو چیزیں ایسی آ گئی کہ جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بہت بڑھ رہا ہے۔ نمبر ایک، ویورز، سبسکرائبر، لائک، یہ زیادہ ہونے چاہیے۔ باقاعدہ اب اس کی ایک کمپٹیشن کی ایسی فضا بن گئی کہ اب اس کو ہیلدی کمپٹیشن بھی نہیں کہہ سکتے، جس ہیلدی کمپٹیشن کو اسلام پسند کرتا، لیکن یہ وہ بھی نہیں۔ اور اب اس کی خاطر ہر ایسے آدمی کو جس کے دل میں یہ جذبہ ہے، اچھے لوگ بھی ہیں نا، دنیا چل رہی ہے، عذاب خدا نہیں آ رہا ہے، وجود امام زمانہ کی وجہ سے، اور امام زمانہ ان اچھے مومنین کی وجہ سے پردہ غیبت میں ہے کہ یہ بچا رہے ہیں میرے چاہنے والوں کو۔ لیکن ایک عام سا ماحول بنا کہ اب لائک، سبسکرائبر، ویوز اور کیا کیا چیزیں ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں نا، کیونکہ کبھی میری توجہ اس پہ نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے اب ہر ایک کو کوئی نئی بات پڑھنا، اگر وہی بات پڑھے جو سب پڑھ رہے ہیں، تو کون اس کی مجلس کو لائک کرے گا، یا کون اس کی مجلس کے ویورز میں جائے گا، یا کون سبسکرائب کرے گا؟ یہ بڑھ جائیں اس چکر میں ایک نئی بات کہنا۔ تو بعض اوقات تو نئی بات نہیں کہہ پاتے ہیں تو کم از کم تھمبنیل اس کا نیا بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس چکر۔ تو اب اس کے نتیجے واجبات میں بھی، حدیثوں میں بھی، اور تاریخ کے واقعات میں بھی، اور مصائب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنا۔ اب میں دیکھیں، میں کبھی بھی مصائب پر اس چیز کا قائل ہی نہیں رہا کہ آدمی ایسے ریسرچ کرے کہ یہ واقعہ غلط، وہ واقعہ جھوٹا، یہ مت پڑھو، وہ مت پڑھو۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ پاکستان میں شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب چھپی تھی کربلا کی تاریخ کے واقعات پر، تو میں نے کھارادر محمدی ویلفیئر سوسائٹی پنجابی کلب میں 3 مسلسل مجلسیں پڑھی تھیں کہ بہرحال وہ ایک عالم ہوں گے، بہت بڑے عالم، لیکن ہم تقلید تو جن کی کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں۔ مرحوم آیت اللہ خوئی اور مرحوم امام خمینی کی تقلید کراچی والے کرتے تھے، ان کے سارے فتوے پڑھے۔ تب بہت سارے ذاکرین نے کہا تھا کہ مولانا اب سانس میں سانس آئی ہے کہ ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں، تو میں تو کبھی اس کا قائل نہیں رہا۔ لیکن اگر بات بالکل نئی بنائی جائے یا توہین آمیز، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا کیا مسائل انہوں نے پڑھے، ہم نے آج تک نہیں سنے۔ نہیں سنے ہوں گے کیونکہ یہ ہوئے ہی نہیں تھے کربلا میں، یہ تو کل ہی گھر میں بیٹھ کے بنائے گئے۔ اچھا، اس میں بھی حرج نہیں، مجتہدین کہتے ہیں کہ آپ مسائل بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ خلاف عقل نہ ہو اور توہین اہل بیت نہ ہو۔ لیکن جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے اب سلسلے کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، میں اصل موضوع سے ہٹا بھی نہیں ہوں اور مجھ کو اصل موضوع پر آنا بھی ہے، تو بہت مختصر کہ بات کہیں سے کہیں جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا، طے شدہ بات۔ اور میں جب کبھی بھی جناب قاسم کے مصائب پڑھتا ہوں، اپنے استاد اور مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کے والد مرحوم مصطفیٰ جوہر کا ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں، ہمیشہ تو قائل ہے، ہر آدمی اس کا قائل ہے، لاشا پامال ہو۔ لیکن اب لاشے پامال کے مسئلے کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ امام لاشا نہیں لائے، گٹری اس طرح سے لائے کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے تھے۔ کنسپٹ یہ دیا جاتا کہ جناب قاسم کا لاشا پامال کا مطلب ہے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ ہو گیا۔ نعوذ باللہ، ایسا توہین آمیز یہ تصور ہے، صرف لفظ گٹری کی وجہ سے۔ تمام تاریخوں میں یہ۔ اچھا، میں بتا دوں کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جناب قاسم کا لاشا بھی پامال نہیں ہوا، روایت کو غلط سمجھا گیا، میں اس کو مانتا ہی نہیں، ہوا پامال لاشا۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ آقا حسین جب اٹھا کے لائے تو قاسم کے لاشے کے پیر زمین پہ لکیر بنا رہے تھے، وہ پامالی تھی۔ 13 برس کا بچہ
اس کا لاشا اتنا لمبا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پامال نہ ہو. پامال ہونے سے لاشا لمبا ہوتا ہے، لیکن وہ الگ چیز. اب بدن کے باقاعدہ ہر ٹکڑے کو الگ الگ کرنا، کہ گٹھری اس طرح سے کہ جیسے نعوذ باللہ ہم اور آپ سامان کی گٹھری بناتے ہیں کہ ایک چادر پھیلائی، اس پہ گھر کا سامان جمع کیا، اس کو ایک مرتبہ سمیٹا، گرا لگائی اور اٹھا کے لے چلے. یہ تصور جناب قاسم کے مصائب کے حوالے سے توہین ہے. اور یہ ابھی چند سالوں میں بنا. گٹھری کا لفظ تھا، لیکن گٹھری کا لفظ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے کراچی میں ان میتوں کو غسل دیا جو بم کے دھماکے کے نتیجے میں کتنی شہادتیں ہوئی تھی. بعض اوقات لاشا اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ٹوٹ نہ جائے، تو چادر یا اسٹریچر کے مدد سے لے جاتے ہیں. لیکن وہ نہیں تھی گٹھری جس طرح نعوذ باللہ سامان کی گٹھری باندھی جاتی. اور یہاں پہ وہی بات ہے. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ اور خطرناک ہے. میں اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اتنا زیادہ ان کو ملٹیپلائی کر رہا ہوں. لیکن یہ چیز بیان کرنا کہ مصائب جناب قاسم لاشے کی پامالی بالکل حق، یہاں تک ٹھیک، مگر یہ توہین والا پہلو جو آ رہا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا دخل اس بات کا کہ ہمارے یہاں اسلام کی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت کو، جو عبادت ہے عقیدت والی، اس کو عقیدہ بنا لیا گیا. اچھا وہ بھی کوئی 50 سال پہلے تک تو ٹھیک ہوتا، آج نہیں. وہ کیا ہے؟ شاعری. شاعری مدحت اہل بیت، امام کا غم، مرثیہ، یہ افضل ترین عبادتوں میں ایک عبادت ہے، لیکن یہ عقیدت ہے. کیونکہ شاعری کی زبان نثر کی زبان سے مختلف ہوتی ہے. اس کے الفاظ کو اس طرح نہیں ہم نثر میں بیان کر سکتے. اگر امام خمینی نے کہا کہ میں چشم نرگس کا بیمار ہوں، تو یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے مثلا. لیکن میں مجلس میں پڑھوں کہ بھائی میں کل بیمار تھا یا آج کل میں بیمار ہوں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں بیمار ہوں. تو شاعری الگ چیز ہے اور خطابت یعنی نثر کا بیان الگ چیز. ہمارے یہاں دونوں کو مکس اپ کر دیا گیا. اچھا پہلے زمانے کے شاعر جوہر صاحب قبلہ کے پاس میں دیکھتا تھا کہ کراچی کے شاعر آ کے کلام چیک کراتے تھے کہ دیکھ لیجئے اس میں کوئی خلاف دین بات تو نہیں آ گئی، ہم عالم تو ہے نہیں. اب شاعری میں جو کہا جاتا ہے اس کو ہم نے عقیدہ بنا لیا. قرآن رہ گیا، حدیث رہ گئی، فلاں شاعر نے یہ کہا، وہ بھی آج کے زمانے کا شاعر. تو اس کی وجہ سے خرابی آ گئی. کیونکہ میں نے پوچھ لیا ایک شاعر سے کہ جی یہ جو آپ نے نوحے میں، بہت پرانی بات ہے لیکن جتنا میں پرانا ہوں اس سے زیادہ پرانی تو نہیں ہے، کہ یہ جو آپ نے کہا کہ گٹھری نوحوں میں بہت آیا ہے، اور جیسا میں نے کہا گٹھری صحیح بھی ہے، پھر وہ تصور کہ کپڑے کی گٹھری اس طرح بنائی گئی جیسے سامان، یہ جو لفظ ہے یہ کہاں سے؟ کہا جی وہ ہم نے تو فلاں ذاکر سے سنا. وہ ذاکر کے پاس گئے، آپ پڑھتے ہیں یہ گٹھری یہ کہاں سے آئی؟ اس نے کہا وہ فلاں کے نوحے میں نے سنا. یہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے سنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے اس سے سنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے اس لیے کہا کہ اس نے روایت پڑھی. اس نے کہا میں نے روایت اس لیے پڑھی کہ اس نے نوحے میں کہا ہے تو روایت ہوگی. یہ بڑی بڑی عبادت ہے. نہ ان عبادتوں کا ثواب کم کرنا مقصد ہے، نہ اس کا مذاق اڑانا مقصد. بتانا یہ ہے کہ چونکہ اب اسی کو ہم لوگ اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں. شاعری عقیدت ہے، عقیدت رکھیے. اور پہلے زمانے میں شاعری یہی کرتے تھے، وہ عقیدت سے پڑھتے تھے اور عقیدت ہی کا تقاضا مجمع سے بھی کرتے تھے. خیر یہاں پہ روک کے ایک بات آخری کہہ دوں، آقا حسین کے بدن کا گوشت نوچ کے کوئی نہ کھائے بس. لیکن یہ آخری بات کہہ دوں، اس میں ایک پیغام بھی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ شاعری جو ہے نا یہ بہت بڑی طاقت ہے، یعنی خطابت سے بڑی طاقت. جو خطیب، میں خود جانتا ہوں اس بات کو، میں خطیب نہیں ہوں لیکن جانتا ہوں 1 گھنٹے کی مجلس میں بات کہتا ہوں، اگر کوئی اچھا شاعر اور سمجھدار شاعر وہ ایک شعر میں وہ پورا پیغام دے دے گا. واقعاً جو مولا کی بھی حدیث ہے بلکہ رسول کی حدیث، ان من البیان للسحرۃ، شاعری کے اندر ایک جادو ہے، واقعاً بہت بڑی طاقت. اور اس طاقت کو دین کے پروموشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کیا ہمارے بزرگوں نے. وہ فرزدق سے لے کے میر انیس و میر دبیر تک بہت بڑی طاقت. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ چیز دشمنوں نے زیادہ سمجھی. 2 دن پہلے میری مجلس میں ایک شاعر کا تذکرہ آیا تھا. شاعر بھی نہیں، شاعرہ، قرۃ العین طاہرہ. آج بہائی اور بابی مذہب جو موجود ہے، اور شیعت کے لیے اتنا بڑا چیلنج بنا تھا یہ بابی اور بہائی مذہب، اس کے پروموشن میں قرۃ العین طاہرہ کا جو حصہ تھا، جو اس کو پہلے امام مہندی مانتی تھی
جس نے مذہب شروع کیا اور پھر مرزا محمد علی شیرازی کو اللہ ماننے لگی کہ اللہ اس میں حلول کر گیا. لیکن شاعرہ تھی غضب کی، قادر الکلام. تو جنہیں یہ اپنی شیعہ تاریخ نہیں پتا، اپنے بہت سے شیعہ شاعر بھی بڑے متاثر ہیں اس سے، لیکن اتنا خلاف اسلام کہ اللہ اتر آیا کہ آخر میں اس کو 35 سال کی عمر میں قتل کیا گیا حکم شریعت کی روشنی. بالکل گمراہ ہو رہا، لیکن اس نے اپنی شاعری سے مذہب کو کھڑا کر دیا، پیروں پہ کھڑا کر دیا، طاقتور بنا دیا. جیسے ہمارے یہاں اردو کے بہت سارے شاعر، منصور اور انالحق ایک استعارہ، بدترین دشمن ہے یہ منصور امام زمانہ. شیخ صدوق نے قم شہر سے جوتے مار کے اس کو نکالا. بغداد میں اصل میں اس نے جب یہ دعویٰ کیا امام زمانہ ہونے کا یا ان کا مخصوص وہ نائب ہونے کا جس میں امام اتر آتے ہیں، تو یہ قتل ہوا. لیکن اگر آپ غیر شیعہ چھوڑیں، شیعہ شاعروں سے بھی پوچھی، ہر ایک ان کا قصیدہ پڑھتا نظر آئے گا. بلکہ ایک صاحب نے تو مجھ سے کہا کہ اقبال نے بھی تعریف کی. اقبال کی تعریف کا انداز اور ہے، فن کی تعریف. اقبال نے تو کارل مارکس کی بھی تعریف کی ہے کہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے، یعنی پیغام اس کا پیغمبروں جیسا. تو تعریف فن کی تعریف ہے، وہ ہم بھی کریں گے. حافظ شیرازی وہ عظیم فارسی کا شاعر ہے جس کے دیوان سے لوگ، ایران کے لوگ فال نکالتے ہیں، قرآن کے استخارے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ دیوان کا پہلا شعر یزید کا شعر ہے کہ یزید جو تھا بہرحال شاعر تو تھا نا، مانا ہوا شاعر تھا، یہی تو اس کے مشغلے تھے جس کی بنا پہ اس کے خلاف اپرائزنگ ہوئی. تو یہ جو ہماری قوم کے شاعر ہیں، تو پہلے تو یہ کہ اپنا ذرا تاریخ پڑھ لیجئے. قرۃ العین طاہرہ جس نے بہائی مذہب کو زندگی دی، یا منصور جس نے امام زمانہ کی غیبت کے اندر اتنا فتنہ و فساد برپا کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اور اس طاقت کو استعمال کریں، کیونکہ اسلام ہر ایک سے یہ تقاضا کرتا ہے تم جہاں بیٹھے ہو تمہیں دین کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنا. لیکن اب ہو کیا رہا؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ دین کی خدمت اس کا نام ہے. سبسکرائبر کتنے ہیں، ویورز کتنے ہیں، لائک کتنے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر شخص آگے بڑھ کے ہر مسئلے پہ بولنے کو تیار ہے. اور جو اصل دین سمجھنا ہے وہ کوئی تیار نہیں. مال حرام بدترین گناہ. لیکن ہمارے یہاں مال حرام کا کنسپٹ بھی، اب میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو میری مجلس سن لیتے ہیں. میں کیا اس کی تعریف کروں اپنے مجمع کی، جو سن لیتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ واہ، جو سنتا ہے تو آپ اس کو اتنی تعریف کریں. لیکن ذرا سے مذہبی لوگ، متقی لوگ، نمازی لوگ، واجبات و حرام کا احساس رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کی میں بات کروں تو اب جب یہ بات کی جاتی ہے مال حلال، مال حرام، مال حلال، تو ان کے ذہن میں چند مخصوص چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں. بھائی ہم شراب نہیں بیچتے، یا ہم سود کے کاروبار میں حصہ نہیں لیتے، یا ہم کیسینوں میں جا کے پیسے نہیں کماتے، یا ہم کسی کے مال کی چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے. چلے ہم خمس بھی ریگولر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے. اب حدیث سن لیجیے تاکہ میرا موضوع جو چل رہا ہے وہ بھی آگے بڑھتا رہے. کہا آخری زمانے میں ظہور امام سے کچھ پہلے کی نشانی یہ کہ انسان حلال کا 1 درہم کمانا چاہے گا، نہیں کما پائے گا. حرام نہیں چاہیے، خود 70 درہم اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے. حرام نہیں چاہیے، لیکن ایسا اکنامیکل سسٹم ہوگا کہ حرام آ ہی جائے گا. تو کثرت کے ساتھ جو گناہ آخری زمانے میں ہوگا وہ ہے حرام کا گناہ، اور اس میں لا علمی. اچھا، حرام وہ چیز ہے کہ اگر آپ لا علمی میں بھی کھائیں گے یا استعمال کریں گے تو آپ گناہگار تو نہیں ہوں گے کیونکہ لا علم، لیکن اس کے اثرات تو ہوں گے. جو وہ بچہ جو پیغمبر کا دشمن بنا ہے تو اثرات تو ہوں گے نا. حرام جو ہے وہ زہر کی طرح کی چیز کہ اگر آپ کو پتا نہ تب بھی اثرات ہوتے. اب سنیے چھوٹی سی بات، مولا متقیان کی سیرت کا، ولایت علی کا ایک اہم پہلو یہ کہ مولا نے اس طرح سے نظام مملکت چلایا اور اس طرح سے امت کی رہبری کی کہ جو علی کو ولی نہیں مانتے تھے وہ بھی ان مسائل میں آ کے محتاج ہوتے تھے. تو اس میں ایک بہت اہم لیکن انٹرسٹنگ، بعض چیزیں اہم ہوتی ہیں لیکن سننے والوں کو بہت ڈرائی لگتی ہیں. نعوذ باللہ میں توہین نہیں کر رہا. نہج البلاغہ کے توحید کے خطبات مومنین کہتے ہیں، ہمت کر کے شروع کرتے ہیں، 2 لائنوں کے بعد تیسری لائن پڑھی نہیں جاتی.
جبکہ توحید سے زیادہ اہم موضوع کیا. لیکن بعض چیزیں اہم بھی ہیں اور انٹرسٹنگ بھی. مولا نے کس طرح سے نظام مملکت چلایا. اچھا ایک بات میں بتا دوں، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا کہ میرے مولا کو 3.5 سال یا 4.5 سال ظاہری حکومت ملی، اور اس میں علی نے ایک توہین کا لفظ تو نہیں اور ایک سیمپل پیش کیا کہ کیسی ہوتی ہے حکومت امام، تاکہ جو امام زمانہ کی حکومت کے لیے تڑپ رہے ہو دیکھ لیں کہ یہ حکومت ہوگی. ایسا نہیں ہو کہ وہ غلط فہمی میں سمجھ کچھ اور رہے ہوں اور امام زمانہ کوئی اور نظام لے کے آ جائے. تو ایک سیمپل تھا وہ علی کی 4.5 سال کی حکومت. لیکن اس سے بھی پہلے رسول اللہ کی اپنی زندگی 6 مہینے کے لیے میرے مولا کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا. اور علی کی زندگی کا یہ حصہ بہت اہم ہے. شاید یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہو، کیونکہ غدیر کے واقعے کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ جب رسول اللہ نے آخری حج کیا تو پنجتن میں سے 4 معصوم مدینے سے آئے تھے. مولا مدینے سے نہیں آئے تھے، مدینے میں تھے ہی نہیں، وہ یمن میں تھے. اور یمن اور مدینہ بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں. یمن ہے نارتھ میں، یمن ہے ساؤتھ میں، مدینہ ہے نارتھ میں اور مکہ بیچ میں. تو علی وہاں سے آئے تھے 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے جو علی نے حکومت کی ہے صحیح معنوں میں وہ ہے امام زمانہ کی حکومت کا ایک چھوٹا سا سیمپل. یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کچھ تجارتی لفظ لگ رہا ہے، ایک نمونہ. اور یہاں پہ مختصر جو بات مجھے عرض کرنا ہے، پہلا دن جو اچھا علی سے پہلے خالد ابن ولید کو گورنر بنا کے بھیجا گیا. وہ جتنے عرصے رہے ناکام رہے، ایک کو مسلمان نہیں کر سکے. مجبور ہو کے واپس آئے، یا رسول اللہ اور یمن کے لوگ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور میرا مولا گورنر بن کے گیا. تو پہلے دن ایک دن میں یمن کا ایک بہت مشہور قبیلہ ہمدان، اس سے تعلق رکھنے والے ہمدانی کہلاتے ہیں. جتنے ہمدانی ہیں یہ سب یمن کے لوگ ہیں. یمن علاقے کا نام ہے، ہمدان وہاں کے خاندان کا نام ہے. ایک دن میں میرے مولا نے صرف ایک دن میں پورے قبیلہ ہمدان کو نہ صرف یہ کہ مسلمان کیا، بلکہ اتنا پکا مولائی کیا کہ وہاں سے لے کے آج کے دن تک واقعاً جس قبیلے نے کبھی علی کی محبت کو نہیں چھوڑا وہ یمن کا ہمدانی قبیلہ. خاص طور پر جنگ صفین میں ہمدانی قبیلے کے کارنامے سنیے مولا کے لشکر ترے. لیکن اس کے بعد پھر مولا نے 6 مہینے میں پورے یمن کو مسلمان کر لیا. اس میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آخری زمانے میں امام زمانہ کی مدد کے لیے سب سے بڑی فوج یمن سے آئی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء اپنی زندگی کے آخری سالوں کہیں کے بھی ہوں، جب یہ سٹیزن شپ اور پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ جا کے یمن میں زندگی کے آخری سال گزارتے کہ وہیں سے امام آئیں گے. اگر ہم وہیں مر جائیں، ہماری قبر وہاں بنے، تو امام کے آنے کے بعد مردوں کو بھی تو قبر سے بلایا جائے گا، اس لشکر میں شامل ہو جائے. سب سے بڑی فوج ہے امام زمان، اور سب سے سنسیئر فوج، بڑی بھی ہے وفادار بھی ہے، وہ یمن کی. یمن کو شیعہ مولا نے خود کیا، کسی مبلغ وغیرہ کو نہیں بھیجا. اور ایک سے ایک نام ہے یمن کے لوگوں میں. ہمارے یاسر بھی یمن کے ہیں، وہ مقداد جن کا تذکرہ 2 دن آیا وہ بھی یمن کے ہیں، مالک اشتر یہ بھی یمن کے ہیں. علی کا ٹاپ جو شیعہ چاہنے اصحاب ہیں وہ یمن کے. یمن میں مولا کے بہت دلچسپ واقعات، اس میں ایک یہ واقعہ جس کو میں کل رات کی مجلس جہاں پہنچی تھی اس سے ربط دوں گا مال حرام. بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اب علی کی حکومت. یمن میں شیر آ گیا، کوئی جنگل کا کوئی شیر تھا، اس کو پکڑنا ہے تو پرانے زمانے کی ٹیکنیک سے زمین میں گڑھا کھودا گیا اور پھر شیر کو ہانکا کر کے ادھر لائے. وہ شیر جو تھا وہ گڑھے میں گر گئے. میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ اسلام کے فقہ کا یہ ایک بہت اہم چیپٹر، یہ خالی مجتہدین اور مراجع اور فقہ اسلامی تو فتح العوام کا نام نہیں ہے کہ وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، نجاست کیا تھا، یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن مکمل فقہ اسلامی پڑھی. شیر گر گیا گڑھے میں. اب جب شیر گر گیا شور ہو گئے، شیر پکڑا گیا، شیر پکڑا گیا، شیر پکڑا گیا. کیا ہوتا ہے، ہیومن نیچر تو ہمیشہ ایک، لوگ آنے لگے، سب کو دیکھنا ہے اس شیر کو، سب قریب آنے لگے. آج ضرورت نہیں تھی، آپ گھر میں بیٹھے ہوتے، وہ سارے چینل اپنے کیمرے لے کے پہنچ جاتے، وہ کیا بڑی بڑی وین جو ہوتی ہے اور وہ آپ کو گھر بیٹھے دکھاتے، لیکن وہاں تو خود دیکھنا. اب لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں. مجمع زیادہ ہوا، ایک آدمی جو تھا اس مجمع کے دھکے سے سلپ ہو کے گرنے لگا.
جہاں گر رہا ہے وہ گڑھا نہیں ہے، نیچے شیر ہے، اور قید و غضب کے عالم میں ہے کیونکہ وہ پکڑ لیا گیا، وہ قید ہو گیا۔ وہ گرنے والا کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، اس نے ہاتھ مارا تو قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن اب جب یہ گر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو سہارا دے، اچانک کرتا ہاتھ میں آ گیا، وہ بھی گرنے لگا۔ اس نے بھی ہاتھ مارے تو اس کے ہاتھ میں تیسرے کا کرتا آ گیا، وہ بھی گرنے لگا، اور اس کے ہاتھ میں چوتھے کا، چاروں گڑھے میں گر گئے۔ تو شیر کے لیے تو آج دعوت ہو گئی ایک بہت بڑی، چنانچہ اس نے ان چاروں کو زخمی کیا، ایک تو وہیں مر گیا، پھر جب نکالا گیا باقی تین کو وہ بھی مر گیا۔ اب ہو گیا جھگڑا اور ہنگامہ۔ چاروں جو تھے ان کے چار قبیلے تھے، ہر قبیلے والا لڑنے مرنے کو تیار ہے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو تمہارے قبیلے کے آدمی نے مار دیا، بھائی وہ گر رہا تھا خود گر جاتا، ہمارے آدمی کو لے کے کیوں گرا؟ اب ایک بہت ہنگامہ۔ وہ جب غصہ آتا ہے آدمی کا تو کچھ نہیں دیکھتا۔ مولا یمن کے گورنر بن کے ابھی آئے، یہاں سے فقہ اسلامی کا ایک بہت اہم چیپٹر شروع ہوا۔ ہاں یہ وقت چلے خیر، کچھ نہ آج رہ گیا تو کل سے ہی مولا نے دیکھا، کہا کہ جھگڑے کی کوئی بات نہیں، یہ سارا کا سارا بائی مسٹیک ہوا ہے، کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل نہیں کیا۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں قتل خطائی، خطا سے قتل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے آدمی نے ہو سکتا، اس کو لاپرواہی بھی نہیں کہیں گے، کوئی گر رہا ہو تو ہاتھ بڑھا لیتا۔ اب جو ہے ان کا بلڈ منی یا کمپنسیشن دیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، لیکن کہا کہ سب کو برابر نہیں ملے گا۔ پہلا آدمی جو ہے اس کی جو بلڈ منی بنتی ہے وہ بالکل ختم، کیونکہ اس کو کسی نے نہیں مارا، تو خود سے گر رہا تھا، لیکن اس نے تین کو اپنے ساتھ لے کے گیا۔ اس کو دوسرا جو تھا اس کو جو بلڈ منی ہے 1/3 ملے گی، کیونکہ اس کی غلطی نہیں تھی، اس کو تو کھینچا پہلے والے آدمی نے، لیکن اس نے بھی دو آدمیوں کو اور کھینچ دیا، تو پوری جو بلڈ منی بنتی ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ وہ جو 2 آدمیوں کو اس نے کھینچا ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی، اس کو صرف 1/3 ملے گی۔ اچھا تیسرا آدمی ہے اس کو ہاف، تو پہلے 2 کی موت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں، آخری کی موت میں اس کا حصہ، تو اس کی بلڈ منی بنے گی، لیکن چونکہ ایک وہ مارا گیا تو ایک کو اس نے مارا بھی ہے، جان بوجھ کے نہیں، تو آدھا یہ آدھا وہ، اور آخری جو آدمی جس نے کسی کو نہیں پکڑا ہے اس کو پوری جو بلڈ منی بنتی ہے وہ دی جائے گی۔ یہ لوگوں نے جا کے پیغمبر کو خبر دے دی کہ یا رسول اللہ 4 آدمی مارے گئے، 4 بلڈ منی ہونی چاہیے، لیکن علی نے ایک کو محروم کیا، ایک کو پوری دلوا دی، ایک کو 1/3 دیا، ایک کو 2/3۔ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی، ساری تعریف سے اس اللہ کی جس نے مجھے ایسا وسیع عطا کیا جو اس طرح سے فیصلہ کرتا ہے جس طرح انبیاء و مرسلین فیصلے کیا کرتے تھے۔ کہا جو علی نے کیا بالکل صحیح کیا۔ اور یہاں سے پھر اسلامی فقہ میں ایک چیپٹر آیا کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں، بائی مسٹیک بھی، غلطی نہ ہو آپ کی، تب بھی آپ کو سامنے والے کو ایک کمپنسیشن دینا ہوتا ہے جسے دیا کہتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بہت کثرت کے ساتھ فعل حرام ہو رہا، اور خاص طور پر، اب وقت نہیں رہا آج تو باقی باتیں کل ہوں گی، خاص طور پر اگر میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ کل میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف یہ بتایا تھا آج موضوع ہی آئے گا، آج بھی وقت گزر گیا، پہلا دن تھا، ٹائمنگ چینج ہوئے تھے، 10 منٹ لیٹ میں ممبر پہ بیٹھا، وہ 10 منٹ ابھی مجھے احساس ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اب آخری 2-3 مجلسوں میں ٹھیک ہوگا۔ یہ جو کمپنسیشن قتل، یہ اس کیس میں بھی آتا ہے جس میں کوئی عورت پریگننٹ ہو جائے اور اسے عربی میں کہتے ہیں اسقاط حمل، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں ایبورشن، کرانا پڑے یا وہ کرائے، کرانا پڑے کے لفظ کو بھی یاد رکھیے گا، مجبوری، اور یہ خود سے کرائے، اس کے اندر وہ جو کچھ ہے مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اس کا کمپنسیشن دینا پڑتا ہے، اور پھر اس میں کمپنسیشن الگ قسم کا، روح پڑھنے سے پہلے وہ مارا گیا، بچہ ماں کے پیٹ سے میں مارا گیا یا روح پڑھنے کے بعد، کمپنسیشن۔ کتنے گھروں میں آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ ایبورشن کرایا گیا اور پھر کمپنسیشن دیا گیا، اور یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اس کو ایک جرنلائز جملہ سمجھیے،
کہ میلبرن سے لے کے حیدرآباد دکن، وہاں سے لے کے مثلا لکھنؤ، لکھنؤ سے لے کے بمبئی، بمبئی سے لے کے لاہور، لاہور سے لے کے کراچی، کراچی سے لے کے گلف، گلف سے لے کے یورپ، یورپ سے لے کے نارتھ امریکہ. ہم لوگوں کے ساتھ تو دو مسئلے ہیں. جب لوگ آگے پرابلم بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی میں کیا خرابی پھیلی، مگر کوئی اس طرح سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ کسی خاندان یا فرد کی جانب اشارہ ہو جائے. بیچ بیچ میں چلنا پڑتا. بھئی یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر شہر میں یہ گناہ ہو رہا. اسی لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر ایبورشن کرانا پڑ جائے، مجبوری بھی ہو، تب بھی ایک سنگل کیس بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ یہ گناہ اگر ہوا ہے جہاں مجبوری میں بھی ہو تب بھی دیت تو دینا. جیسے ابھی یہ شیر والا واقعہ تھا، تو جس نے جو گرے اس کے اندر ایک دوسرے کو پکڑ کے، سب مجبوری تھی، کوئی جان بوجھ کے دوسرے کا دامن نہیں پکڑ رہا تھا، لیکن جو کمپنسیشن بنتا ہے وہ پیمنٹ کرنا، خالی پیمنٹ نہیں کرنا. اگر اس نے پیمنٹ نہیں کیا تو یہ آدمی جس پر کمپنسیشن واجب ہو گیا، جب مرے گا تو اس کی جائیداد میں سے پہلے یہ سارے کمپنسیشن نکال کے دیے جائیں گے، پھر جائیداد تقسیم ہوگی. اپنی 50 سال کی فقہی زندگی میں ایک کیس مجھے ایسا نہیں ملا. لوگوں کو یہی پتہ نہیں کہ کس کو ہم دیں گے، کس کو، کس پر واجب. اچھا یہ ایک بات ہو، اس کے ساتھ برابر کا ایک جملہ سن لیجیے، باقی باتیں کل. اور وہ یہ کہ خالی کمپنسیشن بھی نہیں، اس کے ساتھ اکثر کیسز میں کمپنسیشن تو 100%، لیکن یہ 100% نہیں، اکثر کیسز میں اس ایبورشن کرنے والے یا کرنے والی کو اس گناہ کبیرہ کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو اب اس میں کیا آ گیا؟ جہاں گناہ ہو تو اب وہ جو ایبورشن جہاں مجبوراً کرانا پڑتا وہ گناہ کے کیس نہیں. البتہ ہم اور آپ جسے مجبوری سمجھتے ہیں اس کو اسلام مجبوری نہیں مانتا، وہ ایک الگ بحث ہے، وقت نہیں، بعد میں بات ہو جائے گی. کفارہ، اور کیا کفارہ ہے؟ کبھی ہم جب سنتے تھے کہ ایک آدمی روزہ نہ رکھے تو اس پر واجب ہے کہ یا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے مسلسل رکھے. یہی سوچتے تھے کون ہوگا جو ایک روزہ چھوڑ رہا ہے تو 60 روزے رکھے گا، بہتر ہے 60 غریب کو کھانا کھلا. یہ ایبورشن کا کفارہ ہے کہ روزے ووزے نہیں، 60 نہیں، کھانا وانا نہیں، 60 روزے اس بچی کو یا جس نے یہ عمل کیا مسلسل رکھنا پڑے گا. 60 روزے وہ اپنی جگہ کفارہ دینا. اتنی طاقت آج کے دور میں کس میں؟ اور مجھے تو ایسے کیسز ملتے ہیں 4 5 دفعہ یہ ایبورشن ہوا. البتہ میں نے کہا کفارہ ان کیسز میں ہے جہاں مجبوری نہ ہو. جہاں مجبوری ہو وہاں کفارہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اگر یہ نہیں کیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا واجب ہے، مسئلہ ہے جس نے یہ نہیں کیا اس کا مال حرام ہو گیا. اس نے شراب نہیں بیچی، اس نے سود نہیں کمایا، اس نے کیسینو میں جا کے پیسے نہیں لوٹوں میں یا جوئے میں جیتے، لیکن یہ جو اس کے مال میں دوسرے کا حق آ گیا اس نے نہیں دیا. قرضہ لے کے دبا لینا جتنا بڑا گناہ ہے، یہ لا علمی میں ہو رہا ہے. لیکن وہی بات، مال حرام تو آ رہا جو امام نے فرمایا، ایک حلال کو نہیں ہوگا، حرام زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گا. اور اس سے کون بچے گا؟ صرف وہ بچے گا جسے یہ خیال رہے کہ دنیا میں جتنے اللے تللے کر لو، قبر میں جا کے مرنے کے بعد اس کا جواب دینا، جس کو اپنی موت یاد ہو. لیکن موت کو جتنے اچھے طریقے سے حسن کے یتیم قاسم نے یاد دلایا، جتنے اچھے طریقے سے قاسم نے موت کو یاد دلایا، شاید دنیا کی تاریخ میں اس طریقے سے موت کو کسی نے یاد نہ دلایا. آج ہمیں کربلا کے اس شہید کا ماتم کرنا ہے جو اپنی ماں کی ساری امیدوں کا مرکز تھا. دیکھیے اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے، جوانی میں، اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو زندگی کا طریقہ الگ ہوتا ہے. بڑھاپے میں بیوہ ہو طریقہ الگ ہوتا ہے. لیکن جوانی میں بیوہ ہو اور ایک اولاد بھی ہو، اس ماں کی ساری تمنائیں اس کا یہی بیٹا ہوتا ہے.
اور تمنائیں میں کسے کہہ رہا ہوں؟ تمنائیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ماں جو جوانی میں بیوہ ہوئی، اس نے دوسرے الفاظ میں کہیے کہ شادی کا ابھی صحیح معنوں میں کوئی سکھ بھی نہیں پایا، لیکن وہ اپنے اس بیٹے کو دیکھتی ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہے، اور سوچتی ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جب جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی، اس کے سر پہ صحرا سجاؤں گی، اس کے لیے دلہن لے کے آؤں گی، اور زندگی بھر کی کلفتیں اور تکلیفیں بھول جاؤں گی۔ یہ ام فروا بھی ماں ہیں، اور ایسی ماں ہے جو جوانی میں بیوہ ہوئی۔ ام فروا کی ساری تمناؤں کا مرکز جو ہے وہ قاسم۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اہل بیت کے گھرانے میں ام فروا کی اس مظلومیت کی وجہ سے، یعنی لیلا تھی، کربلا تک سہاگ سلامت تھا نا، بیٹا جوان ہو گیا اس وقت تک سہاگ سلامت، رباب ہے سہاگ سلامت ہے نا۔ ام فروا اس اہل بیت کے گھرانے میں، پنجتن کے گھرانے کی وہ خاتون ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں، تو پورے اہل بیت کی توجہات کا مرکز ہے۔ خاص طور پر ہمارے یہاں جملہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد کربلا کے حوالے سے یہ بہت ضروری کہ زینب کو حسین سے کتنی محبت، مگر زینب کو حسن سے بھی کم محبت نہیں ہے۔ حسن مجتبیٰ بھی زینب کا ویسا ہی بھائی ہے جیسے حسین زینب کے بھائی ہے۔ تو زینب کو جب کبھی ام فروا پہ نگاہ پڑتی ہے، حسن مجتبیٰ یاد آ جاتے ہیں، حسن کے کلیجے کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں، حسن کو یاد کرتی ہیں، اور ام فروا اور ان کی مظلومیت بھی دیکھ رہی ہے کس طرح سے صرف دشمنی اہل بیت میں ان کو بیوہ کیا گیا۔ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، یہ نام زینب کبریٰ کا جملہ، ام فروا کی امیدیں ہیں قاسم، اور زینب اکثر کہتی ہیں اے ام فروا، سارے عرب کی عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور آ کے یہی کہتی ہیں کہ آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، آپ حلال مشکلات کی بیٹی ہیں، ہماری فلاں حاجت ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارے لیے فلاں دعا کر دیجئے۔ بڑی میری خواہش ہے کہ اے ام فروا، کبھی تم بھی تو مجھ سے کوئی بات کہو، تم بھی تو کوئی حاجت طلب کرو، کبھی تم بھی تو میرے سامنے کوئی مشکل پیش کرو۔ بڑی تمنا ہے، جب بھی حسن یاد آتا ہے ام فروا دیکھا، یہ جو کہ سارے عرب کی عورتیں آئیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، تم میری بیوہ بھاوج۔ ام فروا سر جھکا کے کہتی ہے شہزادی جسے بغیر مانگے سب مل جائے، وہ کیوں آپ کے آگے آ کے آپ کو پریشان کرے؟ لیکن بڑی تمنا تھی ام فروا کی، تمنا تھی قاسم جوان ہو اور میں سر پہ صحرا سجاؤں۔ زینب کی تمنا تھی کبھی ام فروا مجھ سے کوئی سوال کرے۔ اور اب تو قاسم 13 سال کا ہو گیا، شادی کی عمر بہت قریب آ چکی ہے، اب تو ام فروا کی تیاری بڑھ گئی کہ ایک دم سے کربلا کا جہاد پیش آ گیا۔ ایک دم کا مطلب ناگہانی نہیں ہے، لیکن بظاہر کوئی حالات نہیں تھے اور کربلا جانا پڑا۔ اب کربلا پہنچا ہے قافلہ، یہاں تک کہ عاشور کی رات آ گئی۔ عاشور کی رات حسین نے 2 اہم کام کی، مغرب ہوتے ہی مردوں کا امتحان لیا چراغ گل کر کے، اور آدھی رات سے کچھ پہلے بیویوں کا امتحان لیا، جو اشارہ ایک مجلس میں پہلے بھی آ چکا ہے، شب عاشور میں تفصیل سے آئے گا۔ حسین نے جب دونوں طرف سے اطمینان کر لیا، مرد بھی سارے مرنے کے لیے تیار، عورتیں بھی ساری قربانی دینے کے لیے تیار، اپنے خیمے میں آئے۔ اللہ آپ کو بار بار خیمہ گاہ میں لے جائے، آج بھی حسین کا خیمہ موجود ہے، مصلی بچھا کے اب حسین خیمے پہ بیٹھ گئے۔ یہ آج کی رات شب عاشور، حسین نے یہی کہہ کے تو مانگی تھی نا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، دنیا سے جاتے جاتے یہ آخری رات بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ اور جب آدمی دعا میں بہت زیادہ کنسنٹریشن کرے تو ہاتھ بلند ہوتے ہیں، چہرہ آسمان پہ جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی۔ ایک دم حسین کو لگا کہ کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھا، یہ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا، ہر ایک اپنے خیمے میں ہے، یہ کون ہے؟ آقا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا یتیم بھتیجا 13 برس کا قاسم میرے پہلو میں بیٹھا۔ بس ایک بار قاسم کو دیکھا، اب میں نے کہا نا زینب کو بھی حسن سے اتنی محبت ہے جتنی حسین سے، اور حسین کو بھی حسن سے اتنی محبت ہے، اپنا یتیم بھتیجا دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹا یہ کربلا کا جنگل ہے، چاروں طرف اندھیرا، چاروں طرف سناٹا، چاروں طرف خاموشی، تیری ماں خیمے میں اکیلے رہ گئی ہوگی، دن کا وقت ہوتا تو اور بات تھی، رات کا وقت ہے، ماں کو چھوڑ کے یہاں کیوں آ گیا؟ جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ۔ اور اللہ نے آپ کو کربلا میں جناب ام فروا اور قاسم کا خیمہ بھی دکھایا تو ہے نا، کہا وہاں جا کے بیٹھ۔
قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا چچا میں خود سے نہیں آیا ہوں، میری اماں ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھجوایا ہے اور ایک سوال دے کے بھجوایا ہے۔ میری ماں مجھ سے تھوڑی دیر پہلے کہنے لگی قاسم بیٹا تو یقیناً حسن کا لال تو ہے لیکن میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، ایسا نہ ہو کل کے جہاد میں تو بچہ ہے ڈر جائے اور دشمن کا لشکر کہے حسن کا بیٹا تو نہ ڈرتا، یہ ام فروا کے دودھ کی خرابی ہے، بس مجھے ایک اطمینان دلوا دے۔ قاسم سے کہہ رہی ایک اطمینان دلوا دے، آقا سے جا کے اتنا پوچھ لے کہ کل کے مرنے والوں میں تیرا نام شامل ہے کہ شامل نہیں ہے۔ اللہ 13 برس کا بچہ جس کے سہارے ماں نے ساری زندگی گزاری ہے اور تڑپ کے کہہ رہی ہے کہ بیٹا بھئی یہ تصدیق کرا دے کہ کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے کہ نہیں۔ اماں نے بھیجا چچا بس بتا دیجئے کیا جواب۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا، قاسم کو گلے سے لگایا، قاسم کے بدن کو سونگنے لگے، سونگتے جاتے ہیں ایک ہی جملہ کہتے ہیں قاسم بیٹا تیرے بدن سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، کاش میرا بھائی حسن آج ہوتا اور دیکھتا کربلا میں اس کا حسین کس امتحان میں ہے۔ لیکن قاسم کو تو بے چینی ہے نا، دوبارہ سوال دوہرایا۔ جب تیسری بار بھی کوئی جواب نہ ملا بلکہ حسین رکے، کہا قاسم بار بار 3 بار مرنے موت کی بات کر رہا، کیفا اندکل موت، موت ہے کیسی تیری نگاہ میں، پتا بھی ہے موت کسے کہتے ہیں؟ 13 برس کا ہاشمی شیر خدا کا پوتا سینہ تان کے کہتا ہے چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار ہے، لیکن آپ نے بتایا نہیں میرا نام ہے کہ نہیں۔ حسین پھر خاموش۔ اب قاسم سمجھ گئے، ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا چچا ایسا لگ رہا ہے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے، میں بڑا بدقسمت رہوں گا۔ اب حسین کو پیار آ گیا، قاسم تو اپنے لیے پوچھتا، ارے کل کے شہیدوں میں تو اصغر کا نام بھی شامل ہے۔ ہاشمی شیر کو جلال آ گیا، چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آ جائے گی کہ اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ حسین کیسے جواب دیں؟ قاسم فوج یہاں نہیں آئے گی، تیرا چچا اصغر کو لے کے وہاں جائے گا۔ اور اگلی صبح ہو گئی، صبح سے لے کے دوپہر تک جب وہ قاسم خیموں میں جائے ام فروہ ایک سوال کرے قاسم بیٹا اب تک زندہ ہے، قاسم بیٹا اب تک زندہ ہے۔ آج آپ کو کربلا کے شہید کا ماتم کرنا جس کی بیوہ ماں ساری زندگی کی تمنا کو دیکھ کے کہتی ہے اب تک زندہ۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ اب جو قاسم خیمے میں آیا تو ام فروہ نے انتہائی ناراضگی کے عالم میں منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ جب اون و محمد کے لاشیں آ گئے، بس اب جو قاسم آئے، فروہ نے ایک مرتبہ کہا قاسم بیٹا تو نے مجھے میری شہزادی کے سامنے شرمندہ کر دیا، میری شہزادی کا اون مارا گیا، میری شہزادی کا محمد مارا گیا، میرا قاسم اب تک زندہ ہے، ارے میرا سر جھکا دیا۔ قاسم نے ہاتھ جوڑے، اماں کسی سے پوچھ لے، صبح سے ہر بار چچا کے پاس جاتا ہوں چچا اب تو مجھے جانے دیجئے، اور بار بار میرا چچا مجھے روک دیتا، ہر بار کہتا ہے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی تجھے کیسے جانے دوں، ایک بار چچا سے اجازت دلوا دیجئے پھر دیکھیے گا آپ کا قاسم کیسا جہاد کرتا۔ ام فروہ نے سنا آقا اجازت نہیں دے رہے۔ ایک بات یاد آ گئی قاسم، جب تیرے بابا کا آخری وقت تھا تو مجھے ایک تعویذ دے کے کہا تھا فروہ جب میرے قاسم پہ بڑی مصیبت پڑے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ اے اولاد والوں بڑی مصیبت کسے کہتے ہیں؟ جب بیٹے کی جان خطرے میں ہو اسی کو ماں کہتی ہے نا بڑی مصیبت ہے، یا الٹی بات ہے؟ فروہ کے بیٹے کی جان محفوظ ہے اور فروہ کہتی ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک بار تعویذ کھولا لکھا تھا کہ قاسم بیٹا کربلا میں نہ ہوں گا، جب میرے بھائی حسین پہ وقت آئے میری جانب سے اپنی جان بھیا حسین پہ قربان کرنا۔ ام فروہ نے بھی خط پڑھا، کہا قاسم بیٹا چل میرے ساتھ، لیکن براہ راست حسین سے بات نہیں کرتی ہیں ام فروہ، بہت ہی شرمیلی بیوی تھی، بات ہی نہیں کرتی تھی، سیدھا زینب کبریٰ کے پاس گئی، کہا شہزادی زینب آپ کی بڑی تمنا تھی نا کہ میں کبھی آپ سے کچھ مانگوں، آج آپ کی بیوہ بھاوج آپ کے دروازے پہ سوالی بن کے آئی، آج میری ایک حاجت ہے پوری کیجیے گا۔ ارے کربلا کے مصائب میں بیٹھ کر زینب
ایک لمحے کے لیے مصیبتیں بھول گئی، خوشی کے عالم میں کہا فروا کب سے اس جملے کے لیے تڑپ رہی تھی، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے تیری حاجت پوری کرے گی، بس ایک بار آگے بڑھایا قاسم کو، کہا شہزادی میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ زینب کو تو حسن ہر وقت یاد ہے، سر سے پیر تک دیکھا۔ ام فروا نے دیکھا کہ زینب ذرا سا ہیزیٹیٹ ہیں، تعویذ آگے بڑھا دیا۔ زینب نے کہا فضہ، اما فضہ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، زینب بہن کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک سوال آج علی کی بیٹی تجھ سے کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ میرے قاسم کو مقتل میں مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے کہا زینب یہ تم کہہ رہی ہو؟ کیا بھیا حسن کو بھول گئی؟ زینب نے کہا بھیا کیا کروں، ام فروا سے زندگی بھر میں نے ایک وعدہ کیا تھا، آج ام فروا نے یہ حاجت پیش کی ہے اور یہ خط ہے۔ حسین نے حسن کا خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بار کہا بیٹا قاسم اچھا اب تیری خواہش پوری ہو رہی ہے، یہ تو باقاعدہ مقتل میں روک لیا۔ ام فروا نے روک لیا، کہا نہیں قاسم بیٹا ابھی نہ جا، اپنے خیمے میں گئیں، وہی خیمہ جو کربلا میں آج بھی موجود ہے، خیمے میں گئیں، امام حسن کا امامہ لے کے آئیں، کہا بھائی آقا یہ امامہ اپنے ہاتھ سے میرے قاسم کو پہنائیے، 13 برس کا ہے لیکن حسن کی نشانی بن کے جائے گا، کربلا کا واحد شہید ہے، واحد شہید ہے۔ کہ روایت میں جملہ آیا کہ امامہ بڑا تھا، قاسم چھوٹے تھے، آدھا امامہ سر پہ آ گیا، باقی آدھا امامہ حسین نے قاسم کے بدن پہ اس طرح سے لٹکایا جیسے کفنی پہنائی جاتی ہے، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے، اور پھر قاسم چلے مقتل کی جانب۔ کیونکہ کرفیو کا وقت ہے تو میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، خود ابھی میرا دل نہیں بھرا رونے سے۔ قاسم مقتل کی جانب چلے، 13 برس کا قاسم ہے، شامی پہلوان، 7 بیٹے یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اور قاسم ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ آخر میں وہ خود پہلوان آیا، مانا ہوا پہلوان، اور قاسم نے جو ایک مرتبہ حملہ کیا شیر خدا کی شان دکھاتے ہوئے، وہ ایک مرتبہ گھوڑے سے گر رہا ہے اور پکارتا ہے اے میری فوج والوں میری جان بچانے کے لیے آؤ۔ ایک مرتبہ عمر سعد کے سپاہی اس کو بچانے کے لیے آئے اور قاسم پہ حملہ کیا۔ کربلا کا گلبدن ایک بار زین سے زمین پہ گرا، آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ یہ بھی واحد شہید ہے، کربلا کا واحد شہید ہے۔ پھر مقتل میں لکھا ہے اتنی تیزی سے حسین قاسم کے سرہانے آئے، کسی اور شہید کے سامنے نہیں آئے تھے، اتنی تیزی سے کہ لشکر عمر سعد بھی گھبرا گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ سپاہی بھاگے اور اس طرح بھاگے کہ ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے، ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے۔ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کیا زمین کربلا خالی پڑی ہے؟ نہیں، گلبدن 13 برس کا گلبدن زمین کربلا پہ ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ وہ حالت ہو گئی قاسم کی کہ امام زمانہ نے ایک بار سلام کیا، میرا سلام کربلا کے شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں۔ میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب کہتے تھے کربلا ایک امتحان ایسا ہے کسی شہید کا اللہ نے نہیں لیا، حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، صرف قاسم نے دیا ہے۔ یا تو حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، مگر وہ بھی ایک فرق ہے، حسین مارے گئے تھے تب لاشا پامال ہوا، حسن کا گلبدن زندہ تھا، سانسیں لے رہا تھا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اور ایک بار حسین سرہانے پہنچے، بھتیجے کی حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا قاسم تیرے چچا پر یہ بہت شاق ہے، تو نے پکارا اور ایسے وقت آئے، مگر قاسم نے ایک بار آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی کہا بابا میرا سلام لیجیے۔ ارے کیا قاسم پہچان نہیں پا رہے ہیں؟ حسین آئے ہیں، بابا کہہ کے سلام کیوں کر رہے؟ وجہ یہ ہے ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر جنت البقیع سے حسن مجتبیٰ نکلے، تیزی سے کربلا آئے۔ قاسم بیٹا گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیری مدد کے لیے آ رہا ہے، اور دونوں ایک ساتھ قاسم کے سرہانے پہنچے۔ قاسم کا بدن پامال، آقا نے عبا بچھائی، قاسم کو عبا پہ لٹایا،
اٹھا کے لے چلے، سینے سے لگا کے پیر زمین پہ لکیریں بنا رہے، اور ادھر حسین خیمے کے دروازے پہ پہنچے ہیں، خیمے میں داخل نہیں ہو رہے، بہت دیر ہو گئی، بیویاں انتظار کر رہی ہیں، زینب گھبرا کے باہر آئیں، اور ایک مرتبہ کا بھیا قاسم کا لاشا اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے کہا یہ جو ابا ہے اس میں قاسم کا لاشا ہے، لیکن ذرا آہستہ بولو کہیں ام فروا نہ سن لے، کیونکہ اس وقت اس بیٹے کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کی حالت دیکھے۔ بھئی یہ جملہ ام فروا نے سن لیا، ایک بار وہ بھی باہر نکل کے آئی، آقا ذرا دکھاؤ تو میرا قاسم کیسا ہے۔ اب جو آبا ہٹائی، ماں نے بیٹے کی حالت دیکھی، ایک عجیب جملہ کہا، آخری جملہ زحمت تمام، ایک مرتبہ کا شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، شہزادی رباب، اے لیلا ذرا آ کے مجھے مبارکباد دو، میری قربانی تو سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے، ذرا آ کے دیکھو، ارے میرا گل بدن قاسم، آئے قاسم، ام فروا کے دل کا سہارا، قاسم کا ماتم۔